السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بہن اور بھائی جو یوٹیوب پہ اس سیشن کو واچ کریں گے، آپ کو بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے ساتویں عشرے میں۔ اور انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آنکھیں کھول لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تھوڑا سا بیان ہوگا، پھر تھوڑا سا مراقبہ کریں گے ذکر قلبی، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے، دل جاگ پڑے، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو انشاءاللہ اور پھر آپ کے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے ماشاءاللہ۔ گرمیوں کے روزے میں یہ خیر بھی ہے کہ آپ کو پھر آرام مل جائے گا ماشاءاللہ۔ تو اب آپ تھوڑا توجہ فرمائیں، سونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے کے لیے نہیں بھیجا اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ آپ بھی سب کہہ دیں، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سونے کے لیے نہیں بھیجا، بس تھوڑی سی نیند تک کی ہوتی ہے، بس ابھی ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اس پیغام کو دوسرے کلمہ گو مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے غیر مسلموں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو الرٹ ہو کے بیٹھیں، یہ میری گزارش ہے۔ ہمارے یہ اس کے سیشن جتنے بھی اللہ کے مقدر میں ہیں زور کے بعد انشاءاللہ نا ٹرائی کہ میں بہت زیادہ، اب آپ نے میرے سامنے سونا نہیں ہے کہ دکھائیں، میرے سامنے سونا نہیں ہے، جاگ پڑا۔ آپ جتنا مراقبہ کریں گے اتنی نیند آپ کی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دل جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، قلب جاری ہو جائے گا۔ تو ایک ہے ہمارے دین میں عقیدہ، ماشاءاللہ مولانا نے بھی بہت اچھی اس کی ایکسپلیشن دی ہے، اور مزید ہمیں عقیدہ تحاویہ سیکھنے کا موقع ملے گا ماشاءاللہ۔ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہیں عبادات، عبادات بھی بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی ایک نماز دانستہ طور پہ چھوڑ دے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قرآن میں جہاں پہ بھی بے نمازیوں کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے مراد غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اکثر سورہ مدثر میں، سورہ قیامہ میں، تو باتوں کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ شرک، علماء کرام نے فرمایا اور سچ فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ تو عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ عبادات ہیں، رمضان۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں عقیدہ، آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں، عقائد، عقیدہ۔ اس کے بعد عبادات، اس کے بعد ہاں جی، پھر ہیں معاملات، پھر ہیں الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی۔ ہم نے کمیونٹی کو کہا تھا کہ ہم 20 رمضان تک جتنا فطرانہ اکٹھا ہوں گے، ہاں جی، وہ ہم لوگوں کو بھجوا دیں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہماری عزت رکھی، ہاں جی، ہم نے چیکس بن گئے ہیں اور لوگوں کو تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ بھی کر دی ہے اب یہ آپ بھجوا دیں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، تاکہ جو غریب مسلمان ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ یہ معاملات ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہاں جی، لین دین۔ اس میں بڑا اللہ سے ڈرنا ہے، ہاں جی۔ ہمارے صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہمارے اسلام بہت زیادہ معاملات میں احتیاط فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی چیز ہے اخلاقیات، کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق
اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ عاجز کہتا ہے ایوب صاحب آپ میری بات سنیں، تو ایوب صاحب کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر میں کہوں ایوب میری بات سنو، تو شریف آدمی ہے، بات تو سن لیں گے لیکن ان کو اچھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایوب صاحب آپ میری بات سنیں اور ایوب ادھر آؤ، اس میں محنت شامل ہے کہ نہیں مجھے بتائیں، بولے محنت شامل ہے نا. تو اچھے اخلاق، یہ بات اس عاجز حقیر فقیر گناہگار کے اوپر اب کھلی ہے کہ اچھے اخلاق کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. اچھے اخلاق کے لیے اس عاجز نے حضرت جی دامت برکاتہم کو دیکھا. حضرت جی کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، حضرت جی جس کا بھی نام لیتے ہیں نا، فلاں فلاں صاحب ضرور کہتے ہیں، بہت اچھے اخلاق. حضرت جی سے جب آپ گفتگو کریں، حضرت جی پوری بات سنتے ہیں، آپ انٹرپٹ کبھی نہیں کریں گے. یہ سنت نبوی ہے، دوسرے کی بات سن تو لو شریف آدمی. تو یہ اچھے اخلاق ہے اور یہ ہم نے اس پہ محنت کرنی ہم نے. تو اس پہ پھر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی جب اب اچھے اخلاق آ جائیں گے تو ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی وائف سے بات کریں تو آپ کہہ کے اردو بہت پیاری زبان ہے. حالانکہ میری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن ڈے 1 سے جب سے میری شادی ہوئی، ہم یہاں جس میری اہلیہ محترمہ، ہمارے بچے، ہم گھر میں اردو بولتے ہیں، چونکہ اردو مبین، اردو بہت پیاری زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اس میں اتنی لذت ہے کہ ناقابل بیان. یہ عربی اور فارسی کا مجموعہ ہے. اچھا، تو ہم نے بنگلہ دیش سے بھی ہمیں محبت ہے، آپ ناراض نہ ہو جائیے. ان کو میں کبھی کبھی دعا دیتا ہوتا ہوں کہ کوئی بعید نہیں آپ کو پاکستانی بیوی مل جائے. بہت اچھی بیویاں ہوتی ہیں پاکستان کی ماشاء اللہ. اچھا، بنگلہ دیش کی بھی ماشاء اللہ بہنیں ہیں. تو ان باتوں پہ ہم نے تھوڑا غور و فکر کرنا ہے. اب میرے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں گے تو اس کا اثر میرے بیوی بچوں پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، میرے رشتہ داروں پہ ہوگا، دوست احباب پہ ہوگا. اب اگلی نسل پھر آپ بچے جائیں اور پانی کی چھینٹیں، یا آپ اعتکاف پہ بیٹھے نہیں جا سکتے، بیٹھے رہیں گے آپ کے کھول کچن میں جا سکتے ہیں، جائیں پانی کی چھینٹیں مار کے آئیں گے، splash of water on your face and come back. اچھا، کچن میں تو جا، کچن تو مسجد کا حصہ ہے، اس میں جا سکتے ہیں. اچھا، تو مولانا نے یہی نیت کی تھی کہ میری بات بھی تھی. تو ٹھیک ہے، اچھے اخلاق بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو حضرت جی دامت برکاتہم کی کتاب ہے تصوف و سلوک، یہ فار فری ہے. حضرت شیخ امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم علی، اللہ حضرت جی کی اللہ تعالیٰ حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت جی کا سایہ شفقت دراز فرمائے ہم سب کے اوپر. ہمیں حضرت جی کی بہت ضرورت ہے. تو حضرت جی کی یہ کتاب ہے تصوف و سلوک، یہ فار فری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 2 قسم کا تصوف ہے، 2 قسم کا. ایک ہے شرعی تصوف، ایک ہے جیسے ہمارے اکابرین کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات کھول ہی دیں، کہاں تک اخفاء میں رکھیں گے. جو ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا تصوف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شرعی تصوف ہے. انہوں نے ایک تصوف جو پیش کیا ہے، ایک ایک چیز کی دلیل قرآن و حدیث سے دی ہے. یہ ہے شرعی تصوف، ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے دوسرا تصوف، معاذ اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک
وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. غیر اللہ کو پکارنا. رات حافظ صاحب نے آیت پڑھی نا، ہائے ہائے ہائے، کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا. سورۃ المومن کی آیت ہے غالباً، پڑھ نا پڑھ نا. وما دعاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. جب انہوں نے آیت پڑھی کلیجہ کاٹ کے. ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قرآن عزیز میں جو فہرست بنائی ہے اس میں 6 آیات حضرت لائے ہیں. یہ ہماری صحیح اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ آپ غیر اللہ سے دعا نہیں کر سکتے. آپ غیر اللہ سے دعا نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی صفت ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جیسا اس کی شان ہے. یہ کہنا ضروری ہے، آپ بھی کہہ لیں، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جیسے اس کی شان ہے. یہ کہنا ضروری ہے جیسے اس کی شان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کوئی نہیں سنتا آپ کو. آپ اپنا دل خوش کر رہے ہیں. آپ نے باتیں تو چند بنا لی ہیں، اس میں تو آپ مہارت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر سے کہانیوں میں آپ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں. پھر رسومات کو تصوف کا حصہ بنا دیا گیا. تو لفظ تصوف کو معاذ اللہ ڈس ریپیوٹ کیا گیا، ڈسپیرج کیا گیا. اور پھر جو دوسرے دوست احباب ہیں ہمارے بھائی، وہ چڑھائی کر دیتے ہیں. پھر تو بھائی آپ بھی اتق اللہ، تھوڑا ٹھہریں تو آپ بھی تو تھوڑا بیچ میں کانٹ چھانٹ کریں نا. تو ہمارے جو اکابرین علماء دیوبند نے جو تصوف پیش کیا ہے وہ شرعی تصوف ہے. وہ کون سا ہے؟ شرعی تصوف. یعنی جس کو قرآن کی زبان میں اکثر، میں نے تو آج تصوف چونکہ کتاب کا نام یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، حضرت جی کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں تاکہ غلط فہمیاں رفع ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس میں تو ہم یہاں زیادہ تر، چونکہ امریکہ میں ماحول ایسا ہے کہ ہر بات، آپ تو سب ماشاء اللہ سنت اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو بات سن رہے ہیں، آپ سعادت مند ہیں، مگر آج کل شارٹ کلپ کا ٹائم ہے تو لوگ بات پھر سمجھتے نہیں ہیں. تو اس لیے پھر ہم امریکہ میں کون سی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں؟ تزکیۃ النفس. کون سی؟ لیکن اپنے اکابرین کے بارے میں بدگمان کبھی نہ ہوئیے گا. یہ میری اپنے اکابرین کے بارے میں بدگمان ہو جانا. اپنے علماء حق، میں ان کے چند نام لے دیتا ہوں. حضرت مولانا، آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے جو شیخ تھے امداد اللہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی. پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ مولانا مکی حجازی صاحب کے اکابرین میں سے. غالباً مولانا مکی صاحب کے جو والد محترم ہیں ان کے شاگرد ہیں. غالباً مولانا فرما رہے ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے، نام میں لذت آتی ہے جب میں نام لیتا ہوں نا، خلیل احمد سہارنپوری کا نام میں لذت آتی ہے. پھر اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حکیم الامت، مولانا حکیم الامت. اس کے بعد پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا پوری دنیا میں ماشاءاللہ، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے. اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کتنی پیاری کتاب لکھی ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ اور نیچے آئیں، ہاں جی، تو سبحان حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑا ان کا احسان ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں جن کے بغیر تو تاریخ مکمل نہیں ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کا سبب بنے. تو یہ ہر جتنے پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں ان باتوں کی طرف توجہ فرمائیں.
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. تو یہ عاجز یہ کہتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے انور شاہ کشمیری پیدا. پھر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبروں سے خوشبو آئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ عاجز یہ کہتے ہیں میری یہ دعا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، 10th گریڈ میں تھا، تو کسی نے کہا کہ نیبرہڈ میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا پلان بھی بن گیا کہ جا کے ملتے ہیں، حضرت سے دعا کرواتے ہیں. پھر شیطان آ گیا، اسے پھر کرکٹ میں لگا دیا. حضرت کا نام ہم سنتے تھے. ہر پاکستانی کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج جو ختم نبوت کا بل پاس ہوا پاکستان میں، تو اس میں سب سے زیادہ فعال کردار حضرت مفتی محمود صاحب، اور ہم متعصب نہیں ہیں. ہم حضرت شاہ بن نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دعا کو ہیں. ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں. وہ اس وقت زندہ تھے، وہ بہت بڑے بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا اور بہت بڑے عالم تھے. جی ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں. ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اہل حدیث علماء ان کا بھی اکرام کریں. ٹھیک ہے جی. بریلوی علماء اکرام ہیں ان کا بھی اکرام کریں. ہاں جی. اور دیوبندی جو علماء ہیں ان کا بھی اکرام کریں. لیکن بعض وہ بات سمجھانے کے لیے کچھ تھوڑی تفصیلات بیان کی. میں اگر اپنے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دوں تو میں جب اکابرین علماء دیوبند کا نام لیتا ہوں تو میرا دل رونا شروع کر دیتا. حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت، چونکہ حضرت ٹی وی شیوے میں نہیں آتے تھے، تو ورنہ تو حضرت کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور 1.5 گھنٹہ ان کے سامنے کھڑے رہے. انہوں نے بڑا کہا حضرت بیٹھ جائیں. حضرت میرا یہ مقام نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھوں. اور اس سازش کو زیارت ہوئی حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت نے اس سازش سے معانقہ بھی کیا تھا. غالباً وہیں یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. باطنی انتقال، فیض کا انتقال ہوتا ہے. اس لیے آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ قریب رہا کریں. دور رہیں گے تو پھر فائدہ قریب. اب مجھے ہر دفعہ آپ کو اپنے قریب تو نہیں بلانا نہ پڑے گا، آپ خود آئیں. تھوڑی سی بات کر کے، تھوڑا سا مراقبہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. آج یہی کافی تھا. اخلاق حمیدہ لفظ ہے اخلاق. کیا ہے جی؟ جی مولانا ایسے ہی ہے نا. اکارڈنگ ٹو عربک گرامر لفظ ہے اخلاق. حمزہ مفتوح ہے تو اخلاق نہیں ہے، اخلاق. ٹھیک ہے جی. تو کیا لفظ ہے؟ اخلاق. سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کی گواہی رب کعبہ نے دی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی آپ کے اخلاق کی. تو اگر آپ اور ہم سب عاشق رسول ہیں، ہر کلمہ کو مسلمان عاشق رسول ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں سے بھی تو حصہ پائیں نا. ٹھیک ہے نا. اور اچھا، اور امت محمدیہ کو حکم دیا کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. ان آیات مبارکہ کے پیش نظر سالک کو اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا پانے اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہی پیغام حدیث پاک میں اس طرح دیا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرو. پڑھیں میرے ساتھ آپ بھی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو. اسلام میں اخلاق حمیدہ کو ایمان لانے کے بعد
تمام اعمال پر فضیلت دی گئی، ٹھیک ہے نا. ارشاد نبوی ہے ایمان والوں میں سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہے. تو اس بارے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ مکارم اخلاق کی تعلیم کو بعثت نبوی کا مقصد بتایا گیا. میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی. اب تھوڑا سا مراقبہ کریں گے. یہ مراقبہ ذکر قلبی ہے. اس قدر ماڈرن ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ آپ اگر میں بات تو پر لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ یونیورسٹی آف وسکانسن نے کی پوری ایک ریسرچ ہے. ایک آدمی ہے غالباً اس کا تعلق فرانس سے ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو اس کے اوپر پوری انہوں نے ریسرچ کی اور اس کو ہی از دی ہیپیسٹ مین قرار دیا گیا. اور وہ آدمی بہت گھنٹوں مراقبہ کرتا ہے، لیکن وہ اس کا مراقبہ سیکولر مراقبہ ہے. ٹنل کو یہ پیسے بھی چارج کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں جی. جگہ جگہ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو جی، یہ میڈیٹیشن سینٹرز ہیں جی. جگہ جگہ پیسے بھی ٹھیک ٹھاک چارج کرتے ہیں، اور ہم فقیر لوگ مفت کراتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت نیت کرو. اب قرآن و حدیث سے دل میں اس وقت آیات اس لیے نہیں پڑھ رہا، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ قرآن و حدیث سے بہت بڑا ثبوت ہے ذکر قلبی کا، ذکر قلبی کا. اور مراقبہ حقیقت میں ہے ہی ذکر قلبی. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ نے تھوڑا سونا نہیں ہے، خراٹے نہیں لینے اور اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا ہے. تو ہم تھوڑا سا مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. مراقبہ یا ذکر قلبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ قلب ہے آپ کا لیفٹ سائڈ ٹورڈز دی لوور سائڈ، اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے اور آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان سے. اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی غفلت و ظلمت دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تھوڑا سا مراقبہ کر لیں انشاءاللہ. آنکھوں کو بند کر لیں انشاءاللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا آپ نے، بس. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرا رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرا رہندے. میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرا رہندے. میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینوں
पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परा रहंदे ए पैंडा इश्क दा यारो करन दे नाल मुकना है ओ मंजिल नूं नहीं पांदे जेड़े बैठे घरे रहंदे दुआ मंगिया करो यारो किथे अल्लाह न रुस जावे जिन्हां तो अल्लाह रुस जावे ओ जींदे भी मरे रहंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी मेरे साथ दुआ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियाना इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। ये अगली दुआ भी याद करें। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।